سو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ایک چیز ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ہماری حکومت کا آڈٹ ہونا چاہیے. نیب کو چاہیے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب کا آڈٹ کرے, نیب کو چاہیے کہ وہ اداروں کا آڈٹ کرے. مگر میں کہتا ہوں میرا تھوڑا فلسفہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں ہمارا اپنا آڈٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے, اور ریٹرن آن سیلف انویسٹمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا ریٹرن آ رہا ہے. مگر جو بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی ذات پہ کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں. کیوں آج ہم اپنے موبائلز کو لوگ لگا کے رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنے زیادہ ایپ ہیں, اور اگر کسی دوسرے نے دیکھ لیے تو بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے, اور اگر ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. سو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی آپ کے اندر کوئی ایسا ایپ موجود نہ ہوگی جو کسی دوسرے کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو جائے. کسی کے ساتھ آپ کوئی اپنا سیکرٹ شیئر نہ کریں. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی سیکرٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی ایسی بات جو آپ کو کسی دوسرے کو کہنا پڑتا ہے یار یہ کسی دوسرے کو نہ بتانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو غرور اس چیز کا ہے کہ میرے اندر غرور نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کو غرور اس چیز کا کہ بھائی میرے اندر غرور نہیں ہے. اور لوگ دیکھیں ہم کسی دوسرے سے بات کس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ہم بات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں یار اس بندے نے میرے ساتھ یہ بات تو کی تھی شیئر, اس نے کہا تھا کسی دوسرے کو نہ بتانا, مگر میں تم سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو تم اس بندے کو نہ بتانا کہ میں نے تم سے یہ بات شیئر کر لی ہے. یعنی اس طرح ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں آج کل. اور ہمارے پاکستان کا المیہ یہ, یہاں پہ آپ ڈراموں کو دیکھ کے تو رونے لگ جاتے ہیں, جس طرح میرے پاس تم ہو کو دیکھا سب نے اور سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہاں پہ. مگر جو شخص ریئل میں رو رہا ہوتا ہے نا, جسے اصل میں تکلیف ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ شخص ڈرامہ کر رہا ہے. جو لوگ اصل میں روتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور ہم ڈراموں کو دیکھ کے روتے ہیں. یہ آج پاکستان کا المیہ ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی شخص چلا جاتا ہے تو تب ہم اس کا جب کفن اٹھاتے ہیں تو تب ہم رو پڑتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ کفن اٹھا کے تو ہر کوئی شخص رو پڑتا ہے, ہمیں لوگوں کو سیلیبریٹ ان کے جیتے جی کرنا چاہیے. جب وہ شخص زندہ ہو تو تب ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو میں اس بات کے اوپر زور دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کام کیجیے. سب سے پہلے اپنا آڈٹ کیجیے, اس کے بعد آپ جا کے دوسروں کے آڈٹ کی بات کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے تو تب کبھی بھی آپ دوسروں کو صحیح نہیں کر سکتے. ایک برتن کو ہمیشہ اندر سے زیادہ صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, باہر سے تو وہ ایزیلی صاف ہو جاتا ہے, مگر جو اندر اس کے جو ایجز ہیں نا ان کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے اندر بھی جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے اندر بھی بہت سی میل جمی ہوئی ہے, اور اس میل کو ہم نے نکال کے باہر پھینکنا ہے. میں آج تمام ینگسٹرز کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ یہ جو پی ایس ایل چل رہا ہے وہ پی ایس ایل مت دیکھیں. پی ایس ایل مت دیکھیں, کرکٹ مت دیکھیں. اگر آپ نے انجوائے کرنا ہی ہے تو آپ جا کے گراؤنڈ میں خود کرکٹ کھیلیں, بجائے اس کے کہ آپ پورا دن بیٹھ کے ٹی وی اسکرینس کے اوپر وہ کرکٹ دیکھتے چلے جائیں. آج یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل جب چلتا ہے تو سارے لوگ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں ڈسپرس کر دیتے ہیں اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 3-4 گھنٹے آپ کے ویسٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ ہائی لائٹس جا کے دیکھ لیں. جب آپ ہائی لائٹس دیکھیں گے تو آپ کو وہی پتہ چل جائے گا کہ یار کیا رزلٹ ہے. اور میں 3-4 سال ہو گئے میں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹی وی سارا ٹائم ویسٹ ہے. آپ کا پی ایس ایل ٹائم ویسٹ ہے, آپ کی کرکٹ ٹائم ویسٹ ہے, آپ کی پولیٹکس ٹائم ویسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بعد میں ایک کوئی آپ کا فرینڈ اسٹیٹس لگا دیتا ہے واٹس ایپ پہ, وہ کہتا ہے لاہور قلندرز جیت گئی ہے. کوئی جو ہے نا وہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے فرینڈ, وہ کہتا ہے کہ کراچی کنگز جیت گئی ہے. تو یہ نہیں ہوتا, یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے رزلٹ کیا ہے. تو آج میں تمام لوگوں کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ پی ایس ایل دیکھنے پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. اس ٹائم کو پروڈکٹیو یوز کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ٹی وی کے اوپر انویسٹ کریں. آپ اپنا ٹائم یوٹیوب کے اوپر انویسٹ کریں. یوٹیوب اور ٹی وی میں کیا فرق ہے؟ یوٹیوب اور ٹی وی میں یہ فرق ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ چیزیں بائی چوائس دیکھ سکتے ہیں, اور ٹی وی کے اوپر آپ چیزیں بائی چانس دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی میں ڈائریکٹرز کی مرضی ہوتی ہے, پروڈیوسرز کی مرضی ہوتی ہے, اس ٹی وی چینل کے مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ جو وہ کنٹینٹ دکھائے گا آپ کو وہ کنٹینٹ دیکھنا پڑے گا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سرچ کریں گے وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دونوں میں ڈفرینس کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے. آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھ سکیں.
اب یہاں پہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ٹی وی میں میں نے کسی ڈرامے میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہو کہ ایک ینگسٹر کس طرح انٹرپرینور بن سکتا ہے. کسی ڈرامے میں یہ چیز نہیں ہے. اور آج کل میں نے ہر ڈرامے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ گھر بیٹھا رہتا ہے پورا دن, گھر بیٹھ کے جو ہے نا بیوی کے اور اپنی امی کے مسئلے سولو کروا رہا ہوتا ہے, اور کوئی میں نے چیز وہاں پہ نہیں دیکھی. اور ریزن یہی ہے کہ ہمارا بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ٹی وی چینل سے سیکھ رہا ہے. ہمارے والدین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی ٹی وی چینل سے سیکھ رہے ہیں. اور بے شمار ایسے پیرنٹنگ سکلز آ گئی ہیں نئی مارکیٹ میں, بے شمار ایسی چلڈرن کے لیے سکلز آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو کہ آپ گوگل سے سیکھ سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, جب تک ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرنا سٹارٹ نہیں کریں گے, تب تک ہم کبھی بھی فلیکسیبل نہیں ہو سکتے, تب تک ہم کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے.